دوستو آپ نے بہت سی خطرناک مچھلیوں کے بارے میں سنا ہوگا۔ بعض تو ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں تک کو کھا جاتی ہیں، مگر آج ایک ایسی بڑی عجیب و غریب مچھلی کے بارے میں بات کرنی ہے کہ جس کے پیٹ میں ایک بڑے ہی عظیم انسان، اللہ کے ایک ایسے نبی جن کو ایک بڑی بیل مچھلی نے نگل لیا تھا۔ اس مچھلی کے پیٹ میں آخر انہوں نے کون سی ایسی آیت پڑھی جس کی برکت سے وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی سلامت رہے؟ یہ بڑا حیران کرنے والا قصہ ہے، اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ نینوا یہ موصول کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی بات جھوٹی نہیں کہی ہے، اس لیے یہ دیکھو اگر وہ رات اس شہر میں رہتے ہیں جب تو سمجھ لو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ عذاب ضرور آئے گا۔ جب رات ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اڑ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب آنے ہی والا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا، بڑی کوشش کی مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ اللہ کے خوف سے ڈر کر کانپ اٹھے، اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے مویشیوں کو بھی ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے، اور رو رو کر سچے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے اور اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگے۔ جو ظلم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معاف کرنے لگے، اور ان لوگوں نے جتنی بھی ایک دوسرے کی حق تلفیاں کی تھیں سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے۔ مطلب سچی توبہ کر کے اللہ پاک سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ اللہ کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر سچے دل سے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی یہ بے بسی اور بے قراری پر رحم آ گیا، اور اللہ پاک نے اپنا بھیجا ہوا عذاب اٹھا لیا۔ اچانک دھواں غائب ہوا اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئیں، اور تمام لوگ پھر سے شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں اس طرح بیان فرمایا، تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں یونس کی قوم جب ایمان لائی ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک مدت تک انہیں برتنے دیا۔ مطلب یہ کہ دوستو جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آنے کے بعد ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ دوستو عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی آثار نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے، تو آپ نے فرمایا کس طرح میں اپنی قوم میں جا سکتا ہوں، میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل آیا تھا مگر عذاب آیا ہی نہیں، اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام یہ فرما کر اور غصے میں بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی کہ جس میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرہ نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرے میں نکل آیا، تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے، اور فوراً ہی ایک بڑی سی مچھلی آپ علیہ السلام کو نگل گئی۔ مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا وہاں جا کر آپ قید ہو گئے، مگر اسی حالت میں آپ علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے ان الفاظ کی برکت سے اس اندھیری کوٹری سے نجات دی اور اس مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام بہت ہی کمزور ہو گئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ اس مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے، جبکہ ایک اور روایت میں 40 دن آیا ہے۔ اللہ کی شان کے اس جگہ ایک کدو کی بیل اگ گئی اور آپ اس کے سہارے میں آرام فرماتے رہے۔ پھر آپ میں جب کچھ طاقت آئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے، اور سب لوگ انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ آپ سے ملے، اور اس کے بعد وہ سب لوگ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اگر دوستو ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کریں تو بڑی سے بڑی مصیبت ٹل سکتی ہے۔ امید کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھا لگا تو لائک، اور آگے ایسی اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔